وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بھائی 3-4 آدمی سونے لگ گئے۔ کیا کر رہے؟ سونے لگ گئے۔ دیکھو ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، جلسوں میں بھی جا رہے ہیں، ہم مجلسیں بھی ہو رہی اور یہ آج پروگرام بھی ہو رہا، تو بہت سو نے تو 55 سال تک جو ہے جلسوں میں جاتے جاتے گزار دی ہوگی نہیں؟ کسی کوئی 40 سال تک جا رہا، کوئی 30 سال سے جا رہا ہے، لیکن آج تک ہماری زندگی میں کسی بھی طرح کی کوئی ہلچل نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے اتنے سارے جلسے کر لیے، اتنے سارے مجلسوں میں چلے گئے، لیکن ابھی تک ہم نے اپنی زندگی کے رخ کو کیوں نہیں موڑا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہاں ایک ہمیں نام مل چکا ہے مسلمان کا۔ کیا ہے ہم سب؟ زور سے بول دو بھائی۔ مسلمان۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھ لے کون ہو بھائی تو کیا کہو گے؟ مسلمان ہے۔ مسلمان کسے کہیں؟ ایمان والے کو تو مومن کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی پوچھ لے کون ہو بھائی؟ مسلمان۔ مسلمان کسے کہیں؟ جس کا مذہب اسلام ہو۔ صاف سی بات ہے، جس کا مذہب اسلام ہو۔ مسلمان تو ہیں ہم سب اللہ کو ماننے والے تو ہیں، لیکن اللہ کی ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی، بولو بھائی، رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نے اتنے سارے جلسے کر لیے، اور اب بھی اگر میں یہاں تقریر کر کے چلا جاؤں، حضرت نے کر دی، تھوڑی دیر کے بعد دعا ہو جائے گی اور جا کر کے لیٹ جائیں گی، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ تو آج جو ہے یہاں سے اٹھ کر کے جاویں تو یہ نیت کر کے جاویں انشاءاللہ، اور اب بھی یہ نیت کر لیں کہ جو بھی سنوں گا عمل کی نیت سے سنوں گا۔ کریں گے سب عمل انشاءاللہ، اور میں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جگہ جگہ۔ اب ڈر بھی کئی طرح کے ہیں، کچھ ڈر ایسے ہیں جن پہ کوئی ثواب تو ملتا نہیں لیکن گناہ بھی نہیں ملتا، کچھ ڈر ایسے ہیں جن پہ عذاب ملتا ہے کوئی ثواب نہیں ملتا، کچھ ڈر ایسے ہیں جن پہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ڈر ایسا ہے جیسا کہ عوام کا ڈر۔ ایک ڈر کیا ہے؟ عوام کا ڈر۔ میں اگر جو ہے اپنے گاؤں میں ہوں تب تو یہ سوچ کر کے گناہ نہیں کرتا کہ کہیں جو ہے لوگ یوں نہ کہہ دیں مولوی صاحب ہو کے ایسا کام کر رہا۔ تو میں کیا ہوا؟ کس سے ڈر رہا؟ میں عوام سے۔ یعنی میں اگر گاؤں میں ہوں تو میں پینٹ شرٹ نہیں پہننے کا، ہاں میں دلی چلا جاؤں وہاں یہ سوچ لوں گا یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اب میں پینٹ شرٹ پہن لوں گا اور جو ہے طرح کی چغلے بازی کروں گا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں مجھے لوگ کہتے کہ بھائی مولوی صاحب ہو کے جو ہے بتا کیسا کام کر رہا۔ تو کس کا ڈر ہے یہ؟ عوام کا ڈر۔ حاجی جی ایسا کام کر رہے،
امیر صاحب ہو کے ایسا کام کرے کہیں لوگ یہ نہ کہہ دے اس لیے میں گناہ سے بچا ہوا ہوں، تو وقتی طور پہ اس کا کوئی ہمیں ثواب نہیں ملنا. وقتی طور پہ اتنا تو ہو جاوے گا کہ جیسے ایک بچہ جب مدرسے میں پڑھنے آ جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا. کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا. لیکن وہ یہاں کیا کرتا ہے؟ سو جاتا ہے. پوچھیں ان سے کیا کہا؟ وہ کیا کرنے لگا؟ وہاں سونے لگا. مقصد اس کا کیا تھا؟ پڑھنا. لیکن کیا کرنے لگا؟ وہاں وہ سونے لگا. لیکن پھر بھی اسے جو ہے استاد غیر حاضر نہیں لکھتا، حاضر لکھ دیتا ہے. غیر حاضر نہیں لکھتا، حاضر لکھ دیتا ہے، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوتا. تو عوام سے ڈر کر کے وقتی طور پہ گناہ سے تو بچ جاوے گا. کس سے ڈر رہا؟ عوام سے، کہ کہیں امیر صاحب کو یوں نہ کہہ دے کہ امیر صاحب ہو گیا. تو ایک ڈر تو ہے عوام کا، ایک ڈر ہے پولیس کا کہ اگر میں نے کسی کے گولی مار دی، ایک ہے اتنی سی تو ہوتی ہے گولی، اس کے اندر کیا کیا چھپا ہوا؟ جھگڑے، پولیس، جیل چھپی ہوئی نہیں، اتنی سی ہے. لیکن وہ کس ڈر سے گولی نہیں مار رہا؟ حالانکہ وہ یہ سوچ رہا کہ وقت ملنے پہ کر دوں گا میں کام. لیکن کس ڈر سے نہیں مار رہا؟ اللہ کے ڈر سے نہیں، پولیس کے ڈر سے. اس ڈر کو سمجھو. ہم کس سے ڈر رہے؟ پولیس سے ڈر رہے. پولیس کی وجہ سے میں کچھ نہیں کہہ رہا. تو کتنے ڈر ہو گئے؟ سن نہیں رہے کیا؟ سمجھ میں تو آ جاؤ گی بات نہیں. اسی طرح کتنے ڈر ہو گئے؟ 2. میں صرف سبق سمجھا رہا آپ کو، میں تقریر نہیں کرنا. تقریر تو حضرت نے فرما دی. تو 2 ڈر ہو گئے. یہی پڑھا میں الحمدللہ جو ہے آپ کے یہیں سی مدرسے میں. تو 2 قسم کے ڈر ہو گئے. ایک قسم تو ڈر کی عوام کی ہے، ایک قسم پولیس کی ہے، اور تیسری قسم ہے کہ کہیں میں نے اگر ایسا کسی کے ساتھ کر دیا، کسی کی بہن بیٹی کو تک لیا، کہیں پھر میری بھی بہن بیٹی کو کوئی نہ تکے، اس وجہ سے میں کسی کو نہیں تک رہا. اس وجہ سے بھی تو نہیں کہہ رہے کچھ، اسی وجہ سے تو نہیں چھیڑتے. کیا کہہ رہے؟ چھیڑ لے آج، کل کو تیری بھی چھیڑی جاوے گی. اس ڈر کی وجہ سے نہیں چھیڑ. اللہ کا ڈر نہیں ہے. کس کا ڈر ہے؟ اپنے گھر کا، اپنے پریوار کا ڈر ہے کہ کہیں میں اگر کسی کی بہن بیٹی کو تکوں گا تو پھر میری جو ہے بہن بیٹی کو تکی جائے گی، میری گھر والی کو تکی جائے گی، اس لیے بھائی میں نہیں تکتا. تو کتنے ڈر ہو گئے؟ 3 ڈر ہو گئے. عوام کا، پولیس کا اور اپنے پریوار کا. یاد رہے گا بھائی. ایک ڈر ہے اللہ. کس کا؟ اللہ. وہ ڈر کیا ہے؟ میں موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہوں، اب جو ہے راستے میں میرے اگلی اس پہ ہی میرے سامنے ہی دیکھا ایک نوجوان عورت ہے. اب میرے دل میں کیا خیال ہے؟ اسے دیکھوں گا. لیکن پھر یہ خیال آیا نہیں اللہ بھی تو دیکھ رہا. کیا خیال ہے؟ اللہ بھی تو دیکھ رہا. اب جو ہے اگر آپ نے وہ ریس کھول کے آگے چلے گئے یا ریس چھوڑ کے پیچھے رہ گئے، یہ ڈر ہے جس کی وجہ سے اللہ جو ہے فرماتا ہے اتقوا اللہ. اس ڈر سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے. سمجھ میں آگے بھائی ڈر؟ تو اب کس سے ڈرنا؟ عوام سے بھی ڈریں گے. حجی جی نہ کہنا حجی جی ہو کے کر دیا، مول صاحب ہو کے یہ کر رہا. اس ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے. ورنہ ہمیں ذرا سا موقع مل جائے نا، ہم تو دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں. یہ حال ہے ہمارا، میرا اور آپ کا یہی حال ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرحال مقصد کدھر چلا گیا؟ بات کیا تھی؟ آگے ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو. نیک لوگ کون ہیں؟ وہ کیا کریں گے؟ ان کا کام کیا ہے؟ نیک لوگوں کا کام کیا ہے؟ بس صرف یہ بتا کر کے میں انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا. ایک انسان 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے. کتنی چیزوں سے بھائی؟
جسے نیند آ رہی وہ بھی سمجھے بھائی. کتنی چیزوں سے بنا دو؟ 2 چیزوں سے. ایک روح سے اور ایک مٹی سے. ایک روح سے ایک مٹی سے. اور انسان کی روح ناپاک ہوتی ہے اور انسان کا جسم بھی ناپاک ہوتا ہے. انسان کی روح ناپاک ہوتی ہے شرک سے. کہیں سے؟ اور انسان کا جسم ناپاک ہوتا ہے نشے آور چیزوں سے. کس سے؟ ایک نوجوان 26 سال کا کہ جی شراب نہیں چھوڑ رہا, بلایا گیا تو حضرت استاد کے ایک بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے ایک بات بتا, جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو غذا کہاں سے ملی؟ اس نے کہا کہ حضرت پتہ نہیں, آپ ہی بتا دو. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے غذا توندی کے حساب سے دی, یعنی یہاں سے توند سے ایک وہ جوڑ دی تھی, آرنولڈ جسے بولتے ہیں, اس میں وہ جوڑ دی اور خون اس کی غذا بنا دی. اور خون کیا ہے؟ ناپاک ہے. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ جب منہ کھولے گا تو اس زبان سے میرا نام نکلے, اس زبان میں ناپاک چیز خون نہ جائے. اس وجہ سے اسے غذا کہاں سے دی؟ اس کی توند سے. حالانکہ چاہتا تو اس کے منہ پہ لگا دیتا, لگا سکتا تھا نہیں, لیکن اللہ نے چاہا کہ میرے بندہ جس زبان سے میرا نام لے گا نا, اس زبان میں ناپاک چیز نہ جائے, خون. اور آج کا نوجوان ناپاک چیز پی رہا ہے, شراب پی رہا ہے اور مست ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, اس کی 40 سال کی نماز قبول نہیں ہوتی, دعا قبول نہیں ہوتی. اب یہاں سوچ کے یہ, اگر یہی سوچ کے صرف میں بتا کے ہٹ جاؤں تو اب کیا سوچے گا وہ شرابی نشہ والا, یار جب ہو ہی نہیں رہی تو لا کرتا ہی رہوں, یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ توبہ کر لے, اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کی نماز بھی اور جو ہے دعا بھی قبول ہو جائے گی. لیکن اگر پھر وہ شراب پی لے, پھر فرمایا 40 دن تک اس کی نہ نماز قبول نہ دعا قبول. پھر اگر وہ توبہ کر لے پھر اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی اور دعا بھی قبول ہو جائے گی. لیکن تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تیسری مرتبہ شراب پی لے پھر پوری زندگی نہ اس کی نماز قبول نہ دعا قبول. حالانکہ یہ قباحت کے بارے میں بتایا کہ یہ اتنی بری چیز ہے. حالانکہ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے بخشے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. اب بگڑ کیوں رہے بچے ہمارے؟ اجی میرا بچہ جو ہے کوئی تعویذ دے دو, میرا بچہ بگڑ گیا. بگاڑا تو تو نے ہے, بگاڑا ہم نے ہے. ایک سوچ ہے ہماری مکتب سے جو اٹھ گئی, وہ کیا ہے کہ ارے مکتب میں بچے ہی تو پڑھ رہے, کیا ان پہ دھیان دے, کچھ نہ دھیان دو. دھیان کہاں دیا جا رہا؟ جہاں بخاری پڑھائی جا رہی, جہاں مشکات پڑھائی جا رہی, وہاں دھیان دیا جا رہا. جہاں بنیاد رکھی جاتی ہے مکتب میں, اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتا کہ بچہ یہاں سے ہی سنورے گا اور یہاں سے ہی بگڑے گا. مکتب سے یورپ وغیرہ میں جو تنخواہ ہیڈ ماسٹر کی ہوتی ہے وہی تنخواہ KG پڑھانے والوں کی ہوتی ہے. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اگر بنیاد خراب ہو گئی تو سب خراب ہو جائے گا. اس لیے وہ UKG پڑھانے والوں کی بھی تنخواہ وہی رکھتے ہیں جو اس کی ہوتی ہے. اور ہمارا کیا ہے؟ نہیں جی پڑھا دے گا. نہ تو یوں پوچھتے جا کے, ہاں جس دن مار دیا اس دن تو صرف وہ نہیں آئے گا, اس کا پریوار آئے گا, اور ایک دو پھر جو ہے مخالف لگ لے گا. امام صاحب کے یا استاد کے جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں اس کے مخالف وہ بھی لگ لے گا کہ جی اس کی تو جو ہے جلدی ویڈیو بناؤ اور وائرل کر دو اور اسے پکڑواؤ.
اس کے لیے تو آ جائے گا، لیکن یہ پوچھنے نہیں آئے گا کہ میرا بچہ ہفتے میں کتنی غیر حاضری کرتا ہے، میرا بچہ ہفتے میں کتنی غیر حاضری کرتا ہے. جی میں تو صبح کو جاتا ہوں اور شام کو آ کے میں گھر میں گھستا ہوں، مجھے نہیں پتا میرے بچے کیا کر رہے ہیں. ہاں جب وہ جواری بنے گا اور یہ جار بنے گا، نشیڑی بنے گا اور یہ سٹے باز بنے گا، تب پھر وہ بھی حضرت کے یہاں گئی تعویذ دے دو تعویذ دے دو. تو سمجھائیں گے اپنے بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، ہے بھائی سمجھائیں گے. ہاں اب ہے سمجھانے کا وقت. جب وہ بن جاوے گا نا پھر تو سمجھو، میں تو یوں کہتا ہوں کہ اور شرارتیں کر لو لیکن نشہ نہ لگنے دو اپنے بچوں کو. نشہ ایسی چیز ہے بالکل جوانی سے پہلے بالکل بوڑھا کر کے رکھ دیتی ہے. ایسا ایسا نشہ چل رہا ہے، کوکین اور یہ ڈوڈے پوڈے پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو یہ چیز روح کو بالکل ناپاک کر دیتی ہے. نشہ والی چیز اسے جسم کو کسے کرتی ہے؟ بھائی سن تو رہے بھائی، آ رہی سمجھ میں بات؟ تو اپنے بچوں کا ایک تو ہفتے میں جائزہ لے، میرا بچے نے کتنی غیر حاضری کری. لیں گے بھائی؟ او بھائی اسے کہہ دیو ادھر دیکھو، میں تو بہت دور سے آ رہا بھائی. تو اپنے بھائیوں کو، جو بڑے بھائی ہیں ہاں وہ سمجھ لیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیکھیں، ورنہ پوچھ تاچھ ان سے بھی ہوگی چھوٹے بھائی کے بارے میں. تو اپنے بھائیوں کو دیکھیں کہ ہفتے میں کتنی غیر حاضری کری. میرا بچہ اگر اسکول جا رہا، کالج جا رہا، تو وہاں دیکھے کہ کہیں ہاسٹل کے نام پہ اگر ہم نے باہر بھیجا کہ کہیں پرائیویٹ ہاسٹل میں رہ کر کے، لیونگ شپ میں رہ کر کے وہ شراب کا عادی تو نہیں بن گیا، زنا تو نہیں کرتا پھر رہا. دیکھا کبھی؟ ہاں جی ہاسٹل میں رہتا ہے ہمارا بچہ. اکثر پرائیویٹ ہاسٹل ہوتے ہیں جو لوگ بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے اب ایک فیشن بن چکا لڑکی ساتھ رکھنے کا پڑھنے کے نام پر، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور وہاں سے پھر وہ MBBS ڈاکٹر بھی بنے گا جو ابھی چل کر کے وہ شرابی بھی بن چکا، نشے کا عادی بھی بن چکا. تو اس لیے اپنے بھائیوں کے ہاسٹل بھی دیکھ لیا کرو بھائی، اپنے بچوں کے ہاسٹل بھی چیک کر لیا کرو جا کر کے. یہ ہم نے تو فیس دے دی، بس آگے جو دیکھا ہوگا ہوتا رہے گا. تو نشے کا عادی بنانا یہ تو ہم نے ہی شروع کر دیا اپنے بچوں کو. وہ کیا کہ میں گھر میں جا کر کے ایک مرتبہ یہ نہیں پوچھنے کا کہ بیٹا تو نے آج پورے دن میں کیا کیا، تو نے پورے دن میں کیا کیا. جا کر کے فیس بک کھولے گا، واٹس ایپ کھولے گا اور طرح طرح کے میسج بھیجے گا. اور آج تو فیشن میسج بھیجنے کا یہ چل گیا کہ اگر تو نے 10 میسج بھیج دیے تو جنت واجب ہو جائے گی. بس مرنے کی دیر ہے، ورنہ ہورے تو بائیں پھیلائے کھڑی تمہارے لیے. بالکل میسج بھیجتے بھیجتے جنتی بن جاتا ہے آج کا آدمی، میسج بھیج کر کے نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، میسج بھیج رہا ہے. یہ المیہ بتا رہا ہوں میں اپنے گھر کا، یہ سب کے گھروں میں ہو رہا ہے. وجہ اس کی کہ گھر کا بڑا سب سے پہلے گھر میں آ کر کے موبائل کھول کے بیٹھ جا، نہ عورت کا پتہ کیا کر رہی، نہ اس سے پوچھتا کہ کیا ہونا کیا نہیں ہونا، بس اپنے مزے میں مست ہے. یا چوپالوں پہ کھڑا ہوگا یا بیٹھکوں میں بیٹھے گا. یہ حالت ہو گئی ہمارے معاشرے کی. بیوی بگڑ گئی جی، بیوی بگڑ گئی. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ میں تو اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. کیا اخلاق ہے کہ جی ہم تو یہ جمعے کو صرف وہ سنتے ہیں نماز کس طرح پڑھنی، دوزخ میں کیا ہونا، جنت میں کیا ہونا. ہاں گھر کا دین کا ہمیں نہیں پتا. اس کے لیے یہ بڑے بڑے پیر صاحب بڑے بڑے مزار پہ بڑے بڑے مولانا بیٹھے، وہاں سے جا کے تعویذ لے آویں گے، یا گھر میں ایک بڑی سی سورہ یاسین لاویں گے، وہ لٹکا دیں گے، یا آیت الکرسی لٹکا دیں گے، ادھر چاروں کل لٹکا دیں گے. یہ ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی. اس طرح جو قرآن پڑھنے کے لیے اور عمل کے لیے آیا تھا نا، اسے ہم نے لٹکا دیا گھروں میں. دیکھ لو جا کے اپنے گھروں کا حال. اور ایک دیندار عالم، اس کے بچے کے ہاتھ میں نے جو ہے دھاگا بنا ہوا دیکھا، اور میں نے پوچھا ہے کیا حضرت، کہ میں نے ایک دم نظر پھیر کے میں نے نہیں دیکھا، مجھے علم نہیں تھا. میں نے کہا جب علم نہیں تھا لو یہ کینچی سے کاٹ دو. ہمت نہیں ہوئی اس کے کاٹنے کی، اس دھاگے کی. یا پھر میں نے کہا اس کے تبرک بتا دو، سب باندھ لیں گے، میں بھی باندھ لوں گا.
تو گھروں کا تو حال یہ ہے کہ ہمارے چاروں طرف جو کیا ٹنگ رہا؟ قرآن ٹنگا ہوا ہے. جبکہ ایک اگر فریج بھی لے کے آوے یا واشنگ مشین بھی لے کے آوے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک آتی ہے، اس میں لکھا ہوا تھا ہاؤ ٹو یوز، اسے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے ایک ایک پرزے کے بارے میں لکھا ہوتا ہے. ایسے ہی میرا ایک پرزہ آنکھ ہے، میرا ایک پرزہ کان ہے، میرا ایک پرزہ دل ہے، میرا ایک پرزہ ہاتھ ہے، میرا ایک پرزہ ٹانگیں ہیں. یہ کہاں اور کیسے استعمال ہونی ہے، یہ کہاں بتایا جائے گا؟ قرآن میں. اور قرآن ہم نے کیا کر دیا؟ بولو بھائی، ٹنگے ہوئے اتار دو گے. اور اگر گھر والی کہنے لگی دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں اتارنے دینے کی. وہیں ننگا ہوتا ہے، وہیں دوسرے مباشرت کے کام کرتا ہے اور توہین کرتا ہے قرآن کی. پھر کیا گھر میں برکت آ جائے گی؟ برکت آئے گی؟ اس طرح قرآن کی بے عزتی کرتے ہوئے برکت آتی ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کے جو میں آپ کو یہ جو سیرت کے نام پہ ہو رہا ہے نا، یہ جو ایک مجلس لگی ہے، اللہ سے قبول کر لے. فرمایا کہ بیوی کے ساتھ بد اخلاقی آج عام ہو چکی ہے. بیوی کے ساتھ، اور بد اخلاقی کہاں تک پہنچ گئی کہ ماں باپ کی گالی دینا اور بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، اس کے ساتھ یہ عام ہوتا جا رہا ہے. اور کہتے ہو کہ بے برکتی ہو گئی. بے برکتی، برکت تب آئے گی جب تو گھر میں گھستے ہی کون سا کام کرے گا جو نبی نے کیا. نبی نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ گھر میں گھستے ہی سلام. پتا سب کو، لیکن آج تک سلام کا پتہ. اور جاتے کہاں ہوں کہ جی تعویذ دے دو، تعویذ دے دو، تعویذ دے دو. یہ بھی ایک تعویذ ہے، یہ کر لیا کرو، اسی سے برکت آ جائے گی. اگر تمہیں تعویذ کے نام سے برکت چاہیے تو میں اسے تعویذ کے نام دے رہا. تو گھر میں گھستے کیا کرنا ہے؟ موڈ صحیح کر کے جاوے. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. اگر آپ جو ہے سیرت کے نام پہ جلسے کر رہے ہو تو سیرت کے نام پہ سب سے پہلے اپنے گھر کا سدھار کرو، اپنے بچوں کا سدھار کرو. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اسے کس طرح سلام کرنا ہے، اسے کیسے اس کی خدمت کرنی ہے. ہم نے آج تک نہیں بتایا اپنے بچوں کو. ٹک ٹاک کیسے بنانا ہے، سب باتیں ہمارے بچے جانتے ہیں. آج تک بیوی کی تعریف نہیں کری. باغپت کے اندر 10 بچوں کی ماں صرف اس وجہ سے اپنے 10 بچوں کو چھوڑ کے اور شوہر کو چھوڑ کے گئی کہ ایک غیر محرم نے اس کی جو ہے تعریف کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شوہر نے آج تک اس کی تعریف ہی نہیں کی تھی. عورتیں کیوں پہنتی ہے کہ آنے جانے میں پہن لوں گی یہ جوڑا میں؟ کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ تم نے تعریف ہی نہیں کری آج تک اس کے جوڑے کی، اس لیے وہ دوسروں سے تعریف کرانا چاہتی ہے. تو کرو گے تعریف بھائی انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ بیوی کو لقمہ کھلانا ہے. بتاؤ، یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ میں گھر کے آپ کو اخلاق بتا رہا ہوں، گھر کا دین بتا رہا ہوں. تمہیں تعویذوں کی وظیفوں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھنے کی. یہ جو پوری زندگی ہو گئی وظیفے کھیلتے کھیلتے گھر کی کلیس بھی نہیں جا رہی، یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑھنے کی. پھر تمہیں صرف کیا کرنا، اپنے گھر کو جو سیرت نبوی سے جو ہمیں ملتا ہے اپنے گھر کو اس طرح ڈھال لو، اسی سے ہمارا گھر جنت بن جائے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اسی طریقے سے جیسے بدن ناپاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے روح بھی ناپاک ہوتی ہے. کس چیز سے ناپاک ہوتی ہے؟ شرک سے. شرک کسے کہیں؟ آج تک کسی نہیں پوچھا شرک کسے کہیں. ایک شرک بالذات، ایک شرک فی العبادہ، اور ایک شرک فی الصفات. 3 طرح کے شرک ہوتے ہیں. بالذات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ، جیسے ایک شاعر نے بھی کہا کہ جو عرش پر تھا خدا ہو کر، جو عرش پر تھا خدا ہو کر، زمین پر وہ آ گیا مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ.
اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ہی کیا ہیں؟ نعوذ باللہ خدا ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں حضرت علی کو کچھ لوگوں نے خدا کہنا شروع کر، تو لوگوں نے جب بتایا تو انہیں اکٹھا کیا کہ یہ آپ کو خدا کہتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا بھائی تم مجھے خدا مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ خدا ہیں۔ کہ اچھا ماننے کے نہیں، میں خدا نہیں ہوں، تو وہ مانے ہی نہیں، تو آپ نے آنکھ جلوائی، اکٹھا کرایا ان لوگوں کو، کہا کہ جو ہے پھرتے ہو نہیں اس کلمے سے؟ کہ نہیں پھرتے۔ اٹھائے، وہ سوچنے لگے ایسے ہی کر رہے ہیں، اٹھایا ایک کو آگ میں جھونک دیا، پھر دوسرے سے کہا کہ مانتے ہو مجھے خدا؟ کہ جی ہاں، اسے بھی جھونک دیا۔ جب 3-4 جلا دیے تو جب ان کی سمجھ میں آ کے بھائی اب تو جو ہے جلنے کا نمبر آ رہا ہے، اس لیے منع کر دو۔ اب جب منع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد کہہ لے بھائی اب تک تو شک تھا، اب تک تو شک تھا کہ یہ خدا ہو سکے نہیں، لیکن اب تو یقین ہو گیا کہ کیوں؟ کہ خدا کے ہاتھ میں تو ہے مارنا اور جلانا، خدا کہیں میں جلاوے گا اور انہوں نے کہیں میں جلایا۔ تو جب اللہ عقل پھیرتا ہے، عقل خراب کرتا ہے تو اس طرح کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی تو ہمارے میں سے ہی ہے جو یوں کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ ہو کر کے زمین پہ آ گئے، وہ بھی ہمارے میں سے ہی ہے۔ اور یاد رکھو جو طریقہ غیروں کا اگر ہم میں ہے تو یاد رکھنا اسی کے طریقے پہ اٹھائے جاؤ گے۔ جو ایک جو ہے غیر مسلم نیمبو باندھ رہا ہے اپنے ٹھیلے پہ، اپنی گاڑی پہ، اور وہی نیمبو پڑھوا کے مولوی پہ پڑھوا کے جو وہ لگا رہا اپنی ٹھیلی پہ، اب بتاؤ نیمبو والے کے ساتھ ہوگا اشر یا نبی کے ساتھ ہوگا؟ ایک جو ہے ہرے کپڑے میں ناریل باندھ کر کے ٹانگ رہا ہے مسلمان، اور جو ہے غیر مسلم بھی ہرے کپڑے میں جو ٹانگ رہا ہے وہ ناریل ٹانگ رہا ہے، تو اب بتاؤ ناریل والے کے ساتھ وہ ہوگا یا نبی کے ساتھ ہوگا؟ غیر مسلم بھی دھاگا باندھ رہا اور مسلمان بھی دھاگا باندھ رہا، کلاوہ جو ہے پہن رہا، اب بتاؤ کہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ہے بھائی، یہ نبی کے ساتھ ہی ہوگا اس کا بھی۔ تو اس لیے یاد رکھو جو بھی نبی سے الگ ہو کر کے چلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو اس لیے شرک فی صفات کیا ہے؟ شرک فی صفات یہ ہے کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا اور ہے، ہمارا دیکھنا اور ہے، ہمارا دیکھنا اور ہے۔ اللہ تو کالی چیونٹی کو کالے پہاڑ پر کالی رات میں اس کے چلنے کی جو سسراہٹ ہوتی ہے وہ بھی سنتا ہے اور اسے دیکھتا بھی ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اور اگر ہم نے اس کے برعکس یہ سوچ لیا کہ فلاں پیر صاحب اس وقت ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے۔ اور حقیقت بتاؤں اکثر لوگ تو یوں کہہ دیتے ہیں، کوئی کسی بڑے مولوی صاحب کو جو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں کہ جی آپ تو سب کچھ جانو، کیا کہہ دیتے ہیں؟ آپ تو سب کچھ جانو، آپ نے تو سب دیکھ رکھا، یہ بتاؤ شرک نہیں ہے کیا؟ تو شرک والوں کے ساتھ ہوگا، مشرکوں کے ساتھ ہوگا یا نبی کے ساتھ ہوگا اس کا حشر؟ تو اب تو نہیں کہنا ہے کسی بابا کو، کسی مولوی کو کہ آپ تو سب جانو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک لفظ ہے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہتا۔ تو مدد اب کسی اور سے تو نہیں لینی، کسی اور سے تو نہیں مانگنا، کس سے مانگنا؟ اللہ ہی سے۔ کس سے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اس لیے یہ ٹاپک ایسا ہے، یہ جو میں اب چل گیا، یہ ایسا ہے کہ اچھے اچھے گھوم جاتے ہیں اس میں، بتانے والے اچھی طرح بتاتے بھی نہیں، بس اوپر کی بات بتا کے جو معاشرے میں چل رہا وہ بھی نہیں بتاتے۔ اس لیے نفع نقصان کا مالک میرا پڑوسی نہیں ہے، میرا پڑوسی نہیں ہے، میری دکان کا پڑوسی نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ کون ہے؟ تو اس لیے اللہ کو حاضر ناظر کر کر کے اس زندگی گزارے، اپنی روح کو پاک رکھے،
اپنے جسم کو بھی پاک رکھیں. اپنے بچوں کے بارے میں ہر ہفتے یہ انشاءاللہ تحقیق کریں گے کہ میرا بھائی، میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی ایک ہفتے میں کتنی اس کی غیر حاضری ہوئی اور کتنا جو ہے اس نے پڑھا. کر لے گا انشاءاللہ یہ بات. اور تب جا کر کے ہمارا معاملہ صحیح ہوئے گا. جہاں ہم لڑتے ہیں نا گھر میں، یہ کر دیا اور وہ کر دیا، ذرا سی دیر میں اکھاڑا بنا دیتے ہیں اور ذرا سی دیر میں بیڈ روم بنا دیتے ہیں جب سوتے ہیں، اور ذرا سی دیر میں ہوٹل بنا دیتے ہیں. اسی طرح 10 منٹ 5 منٹ جو ہے 15 منٹ اپنے گھر کو مدرسہ بھی بنا لیں گے انشاءاللہ. کریں گے، بٹھا لیں گے سب اپنے بچوں کو، بٹھا لیں گے. اجی میرا تو بولتا ہی نہیں میرا لڑکا، میرا تو کہنا ہی نہیں مانتا، میرا کہنا ہی نہیں مانتا. آج نہیں ماننے گا کل ماننے گا. پیار سے لٹ نہیں مارنا، اسے جو ہے غصے سے نہیں کہنا اور جو ہے دھمکانا نہیں، پیار سے کہتے رہو انشاءاللہ بیٹھے گا. 10 منٹ 5 منٹ بٹھا کے پوچھ لے کہ پورے دن اس نے کیا کیا. کر لیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.